وہ بولے، فرشتے نے کہا، کل جان قبض کرنا میرے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتے برادری کا کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتے برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا، بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی کہ حکم ہوا، جان ادریس حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتے برادری کا لگا لیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور زیادہ عبرت حاصل کروں گا اور پھر زیادہ عبادت کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا، میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نالین درخت توبی کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالی کو بھی درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب تو میں مزہ جان کا کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا، اس میں سو دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے۔ ترجمہ، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ہی وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، اب ہرگز باہر نہیں آنے گا۔ درگاہ بارگاہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ تب اسرائیل بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں کرتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں، بعد سب امت ان کی، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس بہشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے ہیں، اور ان کے فرزند سب فراق میں شب و روز گرو آزاری میں تھے۔ اور ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، تمہارے باپ کی سی صورت میں بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ اللعنۃ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے لے کے مغرب تک یہ رواج جاری رہا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا۔ عالم علم و عمل میں ان میں مفقود تھا۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت بتا دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔